کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ فیضان مدینہ کراچی میں خصوصی مدنی مذاکرہ و عظیم الشان استقبال حجاج اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ رواں سال حج کی سعادت پانے والے حجاج کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حج کی سعادت پانے والے عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے قیمتی ملفوظات سے بھی نوازا۔ مدنی کلینک کا افتتاح، ایف جی آر ایف کا خدمت خلق کی جانب بڑا اقدام۔ افتتاحی تقریب میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران، مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کی شرکت۔ مدنی کلینک عاشقان رسول کے لیے سہارا ہے، رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کا بیان۔ فیضان مدینہ شموئے و موزمبیق میں مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے سیشن کا انعقاد۔ حاجی محمد اطہر اتاری نے بیان کیا، تلاوت قرآن پاک سمیت نمازوں کی پابندی کرنے کی ترغیب دلائی۔ اسٹوڈنٹس نے نعرے لگاتے ہوئے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ ڈیرہ غازی خان پنجاب میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روحانی علاج سینٹر کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ روحانی علاج سینٹر پر بالمشافہ اور آن لائن سروس کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں 13 جولائی کی رات مدنی مذاکرہ و عظیم الشان استقبال حجاج اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کے تحت اور پرائیویٹ و سرکاری سطح پر رواں سال حج کی سعادت پانے والے حجاج کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حج کی سعادت پانے والے عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے قیمتی ملفوظات سے بھی نوازا۔ مزید احوال جانتے ہیں محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے شعبے حج و عمرہ کے تحت استقبال حجاج اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جسے مدنی چینل پر براہ راست دکھایا گیا۔ استقبال حجاج اجتماع کی پرنور محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور کلام سے کیا گیا۔ استقبال حجاج اجتماع میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری، اراکین شورا شعبہ حج و عمرہ کے ذمہ داران سمیت کثیر حجاج کرام و عاشقان رسول نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے حجاج کرام کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہو جائیں۔ واقعی جو مدینہ چھوڑ کر آتا ہے وہ اسے تعزیت بھی کی جا سکتی ہے مدینہ چھوٹنے پر۔ اللہ کریم ہمیں بار بار حاضری نصیب فرمائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے، مقبول حاضریاں نصیب فرمائے، ادب آداب کا بھی خیال رکھنے کی سعادت بخشے۔ اب یہ کہ حج مقبول، حج مبرور، مبرور کا ایک معنی مقبول بھی ہوتا ہے، نے وہ حج جو قبول کر لیا گیا تو وہ حج مبرور ہے۔ اور یہ کہ ہم جیتے جی تو کیسے جان سکیں گے حج واقعی 100% قبول ہوا؟ یہ کہ دنیا سے جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا قبول ہوا یا رد کیا گیا۔ اللہ پاک مقبولوں کے صدقے ہمیں بھی قبول کر لے۔ یہ کہ حج مبرور کی ایک نشانی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ فرماتے ہیں اس کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ مثلا پہلے نمازی نہ تھا تو اب نمازی ہو کر پلٹا، نمازی تو تھا مگر جماعت لینے میں سستی کرتا تھا، تو اب یہ کہ با جماعت پابندی کا ذہن لے کر پلٹا اور عمل بھی اس پر جاری رکھا۔ تو اس طرح مطلب پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ لیکن ایک تعداد حاجیوں کی ہوتی ہے کہ بس نماز نہیں پڑھتے تو یا کر پھر نہیں پڑھتے، بلکہ وہاں تو ایسا بھی دیکھا ہے میں نے کہ حج سے پہلے تو نماز کا جذبہ ہوتا ہے، حج کر لیا تو اب نماز کا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے قضا کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ تو کہاں سے چلے گا؟ اس لیے مطلب یہ کہ حاجی کو چاہیے کہ بہتر ہو جائے، پہلے سے اپنے سارے نظام کو وہ درست کر لے۔
استقبال حجاج اجتماع میں نعت خواں اسلامی بھائیوں کے پڑھے جانے والے اشعار نے شرکاء اجتماع کی آنکھیں اشکبار کر دی۔ نگران شورا مولانا محمد عمران الطاری کا استقبال حجاج اجتماع میں کہنا تھا کہ یہ کیفیت بھی باقی رہنی چاہیے کہ میں نے کون کون سا لمحہ غفلت میں گزار دیا، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ میں چند دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک اسلامی بھائی کو 30 سال کے بعد ان کو یاد رہا، 30-32 سال کے بعد کی ان کی کہانی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب کہ مدینے میں تھا تو میں مدینے میں اس کو ان کو چنگم کھانے کی عادت ہوگی، تو کہتے ہیں میں مدینے میں چنگم چبا رہا تھا، تو مجھے کسی عاشق رسول نے کہا کہ جتنی دیر چنگم چبا رہے ہیں اتنی دیر آپ درود شریف پڑھ لیتے، اور یہ بات آپ کو میری آج نہیں مدینے سے جانے کے بعد یاد آئے گی۔ وہ کہتے 30-32 سال ہو گئے مجھے اس کی بات بھولتی نہیں ہے کہ کاش کہ میں اس وقت چنگم چبانے کے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہوتا۔ اجتماع میں شریک عاشقان رسول کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور نگران شورا کے بیانات سن کر نیکی کے کام کرنے کا جذبہ ملا ہے۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ہی بسر کریں گے۔ عطا صاحب نے فرمایا ہے کہ آنے کے بعد غیبت سے بچنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ 29 آور کا کنزیکٹیو ٹریولنگ کر کے بائے بس اور بائے ٹرین یہاں پر آئے ہوں مرکز میں امیر اہل سنت اور نگران شورا اور دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھنے کے لیے اور علم سیکھنے کے لیے۔ آپ نے الحمدللہ آج تو کر لی ہے، لیکن اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نماز، روزہ، کلمہ یہ سب کچھ کریں اور دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ رہے۔ ابھی میں نے اپنے پیرو مجھ کو 10 سال بعد دیکھا ہے، ابھی میرا تو دل باغ ہو گیا۔ الحمدللہ آتے رہوں گا۔ سے تنظیم کی بنسبت سب سے بڑی سنت مبارکہ میں نے سجائی، اور الحمدللہ میں اور بھی لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جو نماز سے غافل ہیں، سب سے پہلے نماز۔ امیر اہل سنت کو اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم روبرو دیکھا، دل باغ ہو گیا۔ یہی دعا ہے کہ رب العالمین تمامی حاجی صاحبان کو بار بار اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کی توفیق عطا فرمائے۔ استقبال حجاج اجتماع کی پرنور محفل کا اختتام دعا و صلاۃ و سلام سے ہوا۔ FGRF کے زیر اہتمام حیدرآباد آفندے ٹاؤن میں مدنی مرکز فیضان مدینہ سے متصل مدنی کلینک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں سندھ مشاورت کے نگران حاجی محمد علی اتاری، حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری، FGRF کے ذمہ داران، ڈاکٹرز، مقامی عاشقان رسول سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ FGRF کے زیر اہتمام حیدرآباد آفندی ٹاؤن میں مدنی مرکز فیضان مدینہ سے متصل مدنی کلینک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں سندھ مشاورت کے نگران حاجی محمد علی اتاری، رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری، معاون نگران سندھ FGRF اور شعبہ جات کے ذمہ داران، ڈاکٹرز، مقامی معززین، صحافیوں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ حاجی محمد علی اتاری نے شرکا کو FGRF کے تحت ہونے والے فلاحی کاموں اور مدنی کلینک کے اغراض و مقاصد بتاتے ہوئے صاحب حیثیت افراد کو اس میں بھرپور تعاون کرنے اور دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دکھیاری امت کی خدمت و خیر خواہی کرنے کا بھی ذہن دیا۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے بھی شرکا کی رہنمائی کی اور انہیں ڈاکومنٹری بھی دکھائی۔ بیان کے بعد دعا کا سلسلہ بھی ہوا، جبکہ شرکا کو مدنی کلینک کا وزٹ بھی کروایا گیا، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اگر آپ کا جسم صحت مند ہے تو سارے کام آسان ترین ہوتے چلے جاتے ہیں، تو یہ صحت کی طرف ایک اور اقدام کیا گیا ہے۔ دعوت اسلامی کے بہت سے شعبہ جات ہیں جو فعال طریقے سے انجام دے رہے ہیں سارے کام، اس کے اندر ایک کمی تھی، اس کو بھی پورا کر دیا گیا ہے۔ جس طرح روحانی طور پر دعوت اسلامی سے فائدہ ہو رہا ہے، مسلک کی، دین کی خدمت ہو رہی ہے، تو اب اللہ کے فضل سے ایک اور قدم آگے یہ گئے ہیں، تو یہ پورے حیدرآباد کے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس علاقے میں موجود ہے بڑا گنجان آباد علاقہ ہے، اور یہاں پہ ایک عام آدمی کی بہت اچھی طریقے سے خدمت ہو سکے گی۔ حیدرآباد کے بڑے بڑے ڈاکٹر، جس میں کارڈیولوجسٹ، گیسٹرونٹولوجسٹ سے ملاقات ہوئی میری یہاں پہ، یہ بہت ہی خوش قسمتی ہوگی کہ وہ اپنا وقت یہاں پہ دیں گے اور ایک بڑی سستی پرچی کے اوپر ایک عام آدمی کا علاج کریں گے۔ آخر میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے دعوت اسلامی کی ترقی امت کی خیر خواہی کے لیے بھی دعا کروائی۔
مدنی چینل کے ناظرین کو افریقی ملک موزمبیق کے شہر شمویو سے خبر دیں، جہاں فیضان مدینہ میں مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہونے والے سیشن کے دوران رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے اسٹوڈنٹس کو تلاوت قرآن پاک اور نمازوں کی پابندی کرنے کی ترغیب دلائی۔ مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موزمبیق کے شہر شمویو کے فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی شرکت ہوئی۔ دوران سیشن رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور اسٹوڈنٹس کو تلاوت قرآن پاک کرنے سمیت نمازوں کی پابندی کرنے کی ترغیب دلائی۔ اسی دوران رکن شورا نے اسٹوڈنٹس کو اپنی پڑھائی اور اسباق پر توجہ رکھتے ہوئے دل جمعی کے ساتھ اپنے اسباق کی تیاری کرنے کا ذہن دیا، جبکہ رکن شورا نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ اسی دوران مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ ناظرین، آپ بھی اپنے بچوں کو نور قرآن سے منور کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیے اور اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ دیش سے خبر دیں، جہاں شاہ جہاں پور ڈھاکہ کے جامعۃ المدینہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے ڈویژن ڈھاکہ کے علاقے محمد پورہ میں دعوت اسلامی کے تحت قائم جامعۃ المدینہ کی برانچ میں رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری کی تشریف آوری ہوئی۔ اس موقع پر جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور طلبہ کرام نے رکن شورا کو خوش آمدید کہا، جبکہ جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور طلبہ کرام کے درمیان ایک سیشن کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے طلبہ کرام کو علم دین سیکھتے رہنے کا ذہن دیا اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ رکن شورا نے طلبہ کرام کی 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے انہیں دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، نیکی کی دعوت عام کرنے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن بھی دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور نیکی کی دعوت عام کر کے اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں، بنگلہ دیش سے ماہ محرم شریف میں سفر کرنے والے قافلوں کا احوال، جہاں چٹاگانگ ڈویژن کے مختلف مقامات پر قافلوں کا راہ خدا میں سفر ہوا۔ دوران قافلہ نیکی کی دعوت عام کرنے سمیت عاشقان رسول کی دینی کاموں میں مصروفیت بھی رہی۔ مزید جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ماہ محرم شریف کے ایام میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت دیگر شہداء و اسیران کربلا کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے متعدد قافلوں نے راہ خدا میں سفر کی سعادت پائی۔ اسی سلسلے میں بنگلہ دیش کے ڈویژن چٹاگانگ کے مختلف شہروں دکنبارہ، کمیلا اور انورا میں مبلغین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول کا ایصال ثواب اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے قافلوں میں سفر ہوا، جہاں دوران قافلہ درس و بیانات سمیت سنت آداب اور سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کرتے ہوئے علم دین کی برکات سمیٹنے کی سعادت پائی، جبکہ دوران قافلہ مسجد سے باہر جا کر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مختلف مقامات پر چوک درس دیا، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کے لیے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جبکہ دیگر فرائض علوم سیکھنے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن بھی دیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت محکمہ سندھ انفارمیشن میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر انفارمیشن سمیت دیگر عملے نے بھی شرکت کی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے دفتر میں فیضان صحابہ و اہل بیت محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت منعقد ہونے والی اس محفل نعت میں محکمہ انفارمیشن کے ڈائریکٹر منصور علی، ڈائریکٹر فلمز حزب اللہ میمن، ڈائریکٹر پریس عبد الماجد خان اور ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل سلیم خان سمیت دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائی نے شہیدان کربلا کی سیرت بیان کی۔ محفل نعت میں شریک ڈائریکٹرز نے مدنی خبروں کو تاثرات دیتے ہوئے کہا کہ شہیدان کربلا و اسیران کربلا کی سیرت مبارکہ سننا ہماری خوش نصیبی ہے۔ اس طرح کی محفل نعت کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے۔ مختصر لیکن پر اثر بیان ہوا، جس میں امام علی مقام کے فضائل اور ان کے کربلا میں جو ہونے والے مظالم پر روشنی ڈالی گئی، اور جن لوگوں نے شرکت کی ان کے لیے ثواب کا باعث تھا یہ، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کی محافل یہ جو ہے مستقبل میں منعقد کرتے رہیں گے۔ امام حسین کے حوالے سے جو ہے ان کی شہادت کے حوالے سے فضائل بیان کیے گئے تھے۔ بہت اچھا اور بہت پر اثر پروگرام تھا، جس میں ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ تو میرا خیال میں ایسے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تقریبات منعقد ہو جائیں عوام کی آگاہی کے لیے، کہ ہم جو ہمارے اصل
हीरोज़ हैं हमारी ज़िंदगी, जिन पर तकिया करती है कि उनकी ज़िंदगी से हम सीखें, जिसमें हमारे नबी हैं, असहाबे साहिबा हैं, अहले बैत हैं और मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं। हमें उनकी आगाही के लिए, उनसे जानकारी के लिए ऐसे प्रोग्राम की इनकाद ज़रूरी है। महफिल नात के बाद शहीदान करबला के लिए इसाले सवाब और दुआ का सिलसिला भी हुआ। यहाँ एक और खुशखबरी से आपको आगाह करें, डेरा गाजी खान पंजाब में कायम मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में रूहानी इलाज सेंटर का भी आगाज कर दिया गया है, जहाँ बिलमुशाफा और ऑनलाइन सर्विस की सहूलत भी फराहम की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के शहर डेरा गाजी खान में कायम मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में शोबा रूहानी इलाज के तहत रूहानी इलाज सेंटर का आगाज कर दिया गया, जहाँ बिलमुशाफा और ऑनलाइन भी दुखियारी उम्मत की खिदमत की जा रही है। सेंटर पर आने वाले मरीजों को फी सबीलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया और आदि अत्तारिया दिए जाते हैं। इस सेंटर पर आने वाले आशिकान रसूल के लिए कई सहूलियात भी रखी गई हैं। दावत इस्लामी के रूहानी इलाज के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ जी। इनका बहुत ही अच्छा सेटअप है जी, एसी लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत माहौल है जी। तो अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन दो दिन रात शुक्र तरक्की अता फरमाए। इस हवाले से सूबाई ज़िम्मेदार ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 1580 जो है वो ब्रांचेस कायम हो चुकी हैं और इस अंदाज के रूहानी इलाज सेंटर जो हैं वो 16 मकामात पर कायम हो चुके हैं, जिसके अंदर फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया और आदे अत्तारिया और फ़ी सबीलिल्लाह इस्तिखारे की सहूलत हाथों हाथ मौजूद है, जिसके अंदर इस्लाम भाई जो फैज़याब होने वाले हैं कमो बेश 1.5 लाख के करीब हैं। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, हर जायज़ मकसद के लिए इन तावीज़ात अत्तारिया के स्टॉल पर रब्ता फरमाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको फ़ी सबीलिल्लाह ये सहूलत प्रोवाइड की जाएगी। फैज़ान अमीर हमज़ा मस्जिद केनाल रोड फैसलाबाद में मरहूम मुफ्ती दाऊद इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक अत्तारी मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के साले सवाब के लिए इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें इनकी सीरत पर बयान हुआ, जबकि कुरान ख़ानी और फातिहा और दुआ का सिलसिला भी किया गया। पंजाब के शहर फैसलाबाद के इलाके किनाल रोड पर कायम फैज़ान अमीर हमज़ा मस्जिद में मरहूम मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक अत्तारी मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के साले सवाब के लिए इज्तिमा हुआ, जिसमें मदरसतुल मदीना फैज़ान अमीर हमज़ा के तलबा और सातिज़ा किराम ने शिरकत की। इस मौके पर शोबा मोहब्बत बड़ाव के डिवीजन जिम्मेदार ने मरहूम की सीरत पर गुफ्तगू की और तलबा किराम को अच्छी अच्छी नियतें भी करवाई। इस मौके पर कुरान ख्वानी की गई, जबकि फातिहा के बाद डिवीजन जिम्मेदार ने मरहूम के लिए दुआएं मगफरत करवाई। शोहदाए करबला के ईसाल सवाब के लिए मंडी वारबर्टन पंजाब के आशिकान रसूल 3 दिन के काफिले में सफर पर रवाना हुए, जबकि सियालकोट पंजाब के आशिकान रसूल एबटाबाद में काफिले में सुन्नतों की धूमें मचा रहे हैं। जी जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के शहर मंडी वारबर्टन से आशिकान रसूल का एक काफिला 3 दिन के सफर पर रवाना हुआ, जिनमें मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता अफराद और जिम्मेदार इस्लामी भाई शामिल थे। रवानगी से कबल दारुल सुन्ना में इस्लामी भाइयों की रहनुमाई का सिलसिला भी हुआ, जहाँ शेखोपुरा डिवीजन के निगरान ने इन्हें काफिलों की अहमियत और फजीलत बताई, काफिले के आदाब और सफर का तरीका भी बताया, जिस पर शुरका ने अपनी अच्छी अच्छी नियतों का इजहार किया। उधर पंजाब के शहर सियालकोट से आशिकान रसूल का 12 दिन का एक काफिला सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला एबटाबाद के लिए रवाना हुआ, जिनमें डिवीजन निगरान गुजरांवाला, जिम्मेदार इस्लामी भाई और दीगर आशिकान रसूल शामिल थे। फैज़ान मदीना एबटाबाद पहुंचकर निगरान डिवीजन गुजरांवाला ने शुरका काफिला को काफिला का जदवल बताया और दीनी काम करने का जहन दिया। इस हवाले से गुजरांवाला डिवीजन के निगरान ने मदनी खबरों को बताया, काफिलों का इवेंट है अभी भी माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, पहले 1 माह के, फिर 12 दिन के, फिर 3 दिन के काफिले सफर कर चुके। इस वक्त एक काफिला इंशाअल्लाह डिवीजन हजारा केपी के सूबा में इंशाअल्लाह 12 दिन के लिए जा रहा है। आपको भी दावत देते हैं, आप भी काफिलों में सफर करें। शोबा कफन दफन के तहत लोधरा पंजाब की जामा मस्जिद हक्कानिया में गौसले मैयत कफन दफन कोर्स हुआ, जबकि राजा बाजार टाउन रावलपिंडी की यासीन मस्जिद में नमाज जनाजा कोर्स का इनेकाद किया गया। कोर्सेज में सुन्नत भरे बयानात भी हुए। इस्लामी भाइयों की 12 दीनी कामों के हवाले से भी रहनुमाई की गई। पंजाब के शहर लोधरा की एक बस्ती में कायम जामा मस्जिद हक्कानिया में दावत इस्लामी के शोबा कफन दफन के तहत गौसले मैयत व कफन दफन कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी आशिकान रसूल और जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। इस मौके पर डिवीजन जिम्मेदार भी मौजूद थे। सूबाई जिम्मेदार शोबा कफन दफन ने शुरका को कोर्स की अहमियत बताई और मैयत को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देने, गुस्ल मैयत के फराइज की तादाद, गुस्ल मैयत देने के मराहिल, सुन्नत के मुताबिक कफन काटने और पहनाने का सुन्नत तरीका, कफन में कितने कपड़े पहनाना जरूरी है, इस हवाले से बताया और इसका अमली तरीका भी सिखाया। सूबाई जिम्मेदार ने शुरका को मुस्लिम फ्यूनरल ऐप के हवाले से बताया और इन्हें अपने मोबाइल पर डाउनलोड करने की तरगीब दिलाते हुए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने और 12 दीनी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का जहन भी दिया। दूसरी जानिब रावलपिंडी के राजा बाजार टाउन की
سلاطین مسجد میں شعبہ کفن دفن کے تحت نماز جنازہ کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول ایک ماہ قافلے کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ راولپنڈی ڈویژن ذمہ دار نے شرکا کو کورس کی اہمیت بتائی اور نماز جنازہ کی سنتیں، جنازے کو کندھا دینے کا سنت طریقہ، جنازہ دیکھ کر پڑھنے کی دعا، نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد اور نماز جنازہ کا عملی طریقہ سکھایا، جبکہ عوام میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کا درست طریقہ بھی سکھایا اور نماز جنازہ کا عملی طریقہ بھی سکھایا۔ اسلامی بہنوں میں نیکی کے کاموں کو بڑھانے کے لیے راولپنڈی میں ذمہ داران اور دیگر اسلامی بہنوں کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت، نگران پاکستان مجلس مشاورت، رکن عالمی مجلس مشاورت سمیت دیگر ذمہ دار اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے کثرت سے درود پاک پڑھنے اور نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا۔ دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں میں دینی کام کو بڑھانے کے لیے راولپنڈی میں واقع مقامی ہال میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت، نگران پاکستان مجلس مشاورت، رکن عالمی مجلس مشاورت، صوبہ، ڈویژن، میٹروپولیٹن، ڈسٹرکٹ، تحصیل، ٹاؤن و یوسی نگران و مشاورت سمیت شعبہ ذمہ داران و دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے درود پاک کے فضائل بیان کر کے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی، نیز قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے والے اعمال بیان کرتے ہوئے کہا کہ بندے کو جو صفات دی گئی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ حسن اخلاق ہے، لہٰذا نیکی کے کاموں میں خوش اخلاقی کو اپنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں انہیں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دینی کاموں کی احسن انداز میں انجام دہی کے لیے استعمال کریں۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے سیشن میں شریک اسلامی بہنوں کو زیادہ سے زیادہ مدنی مراکز فیضان صحابیات قائم کرنے اور راولپنڈی میں بنائے جانے والے فیضان صحابیات کے لیے عطیات جمع کرنے کی بھی ترغیب دی۔ سیشن کے دوران راولپنڈی ڈویژن میں دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی بھی پیش کی گئی، جس پر صاحبزادی امیر اہل سنت نے ذمہ داران و نگران اسلامی بہنوں کی کوششوں پر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تحائف دیے۔ نگران و ذمہ دار اسلامی بہنوں نے نئے جذبے کے ساتھ اپنے علاقوں میں دینی کام بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ آخر میں دعا اور صلاۃ و سلام پر نشست کا اختتام ہوا، جس کے بعد اسلامی بہنوں نے صاحبزادی امیر اہل سنت سے ملاقات بھی کی۔ شعبہ روحانی علاج اسلامی بہنوں کے لیے کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں شعبے سے وابستہ ڈسٹرکٹ، سٹی اور ٹاؤن سطح ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی، جبکہ اراکین عالمی مجلس مشاورت، ملک و صوبہ، سٹی سطح ذمہ دار اسلامی بہنیں آن لائن شریک ہوئیں۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے شعبے سے متعلق اہم نکات پر ذمہ داران کی رہنمائی کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج اسلامی بہنوں کے تحت کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن سمیت شعبے سے وابستہ ڈسٹرکٹ، سٹی اور ٹاؤن سطح ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی، جبکہ اراکین عالمی مجلس مشاورت صوبہ و سٹی سطح ذمہ دار اسلامی بہنیں آن لائن شریک ہوئیں۔ سیشن میں شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ذمہ داران کو اسلامی بہنوں سے ملاقات، ترغیب و دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دینے کے لیے آئندہ کے اہداف بھی دیے گئے۔ رکن عالمی مجلس اسلامی بہن نے شعبہ روحانی علاج کے ڈپارٹمنٹل آبجیکٹیوز بیان کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ شعبہ روحانی علاج کے قیام کا مقصد بیمار اور پریشان حال اسلامی بہنوں کی غمخواری اور خیرخواہی کے لیے فی سبیل اللہ تعویذات، اوراد و وظائف دینا ہے، نیز ان اسلامی بہنوں کو نماز، روزہ اور سنتوں پر عمل کروانے کی کوششیں کرنا شامل ہے۔ سیشن میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے شعبہ ذمہ داران کو بستوں پر آنے والی اسلامی بہنوں کو دینی کاموں میں شریک کروانے کا ذہن دیا اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے دیگر امور پر بھی گفتگو کی۔ آخر میں ذمہ دار اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تحائف بھی دیے گئے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawataislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 14 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے